وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 107، درس نمبر 930. آج کا موضوع ہم غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے. اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 107. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان کسی مصیبت میں ڈالے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس کو ٹالنے والا نہیں ہے اس کے سوا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو پھرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سامنے کا بہت ہی مرکزی آیت ہے، مرکزی. اور اللہ کی بندگی کے لیے اگر ہمارا اس آیت پہ، اس کے مضمون پہ یقین آ جائے تو پھر سوائے اللہ کے ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں، انسان اگر آپ دیکھیں تو میری سپیڈ ذرا کم ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں کوئی جذباتیت کا دخل نہیں ہے اور سارا مضمون صرف قرآن ہی پر میں قرآن ہی کا بیان کر رہا ہوں. اور انسان دیکھیں اصل میں لالچی ہے، جلد باز ہے، لالچی ہے، حریص ہے، مفاد پرست ہے. یہ ساری صفات آپ کو پتہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو اس کی وجہ تو لالچ ہے. لیکن غیر اللہ کے سامنے اگر آپ سر جھکاتے ہیں تو اس کی وجہ بنیادی طور پہ مفاد پرستی ہوتی ہے. آپ کسی کے شر سے ڈرتے ہیں یا کسی کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں،
اور یا کسی کے سے فائدے کی آپ کو امید ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یعنی آپ دیکھ لیں اہرمن اور یزدان دو خدا گھڑ لیے گئے تھے پرانے زمانے میں، نیکی کا یہ مختلف عقیدے ہیں، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، آج کل کی ہماری آپ کی بات ہے۔ دیکھیں ہم اپنا دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں اور دنیا کے فائدے کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ اب بنیادی طور پہ فائدہ پہنچانے والی ذات اور نقصان سے بچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، اس کے لیے پھر ایمان باللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان باللہ ہمارا ہے نہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ہمارا ایک ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اور معبود گھڑ لیے تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ یہ معبود جو ہیں یہ مدد کے لیے گھڑے جاتے ہیں۔ معبود اگر غیر کو آپ پکارتے ہیں تو اس سے آپ مدد چاہتے ہیں۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کا خدا جو ہے وہ پیسہ ہے، ہائے دنیا، ہائے مال، ہائے سونا چاندی، یہ ساری ایک دوڑ لگی ہوئی ہے پیسے کے پیچھے۔ سامنے کرام مختلف ذریعے مختلف ہیں، کوئی ڈاکٹر بن کے اپنے تجوریاں بھر رہا ہے، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ جو مخلص ڈاکٹر ہیں وہ میرے مخاطب نہیں ہیں، اور عام طور پہ تو چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، میں اب کیا نام لیتا رہوں گا، ہم سب فائدوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آپ فوج میں جنرل کیوں بننا چاہتے ہیں؟ بہت سے فائدے ہیں اس کے، مثال کے طور پر اس کا چیف جسٹس بننا کیوں چاہتے ہیں؟ فائدوں کی دوڑ ہے۔ وزیر اعظم کیوں بننا چاہتے ہیں؟ فائدے۔ وزیر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ فائدے۔ عزت، دولت، عزت، شہرت، زر، زمین، یہ سارے ہمارے خدا ہیں؟ ایسا نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں طاقت ایک اللہ کے پاس ہے بس۔ قرآن پاک میں ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ یہ پہلے سے پاروں میں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا کہ پردے ہٹ جائیں گے، یوم تبلی السرائر۔ تو جب پردے ہٹ جائیں گے تو وہاں پتہ چلے گا کہ ساری قوت کا مالک تو اللہ ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش ہی کر سکے؟ سفارش کا بھی تو مسئلہ ہے نا، شفاعت جس سے ہمیں امیدیں ہیں، یہ اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اجازت دے گا تو پھر نبی دعا کریں گے، نبی سفارش کریں گے، تو ساری قوت کا مالک تو اللہ ہے۔ اس دن پردے ہٹ جائیں گے تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کاش کہ دیکھ لیتے ظالم لوگ، قیامت کے دن میں دیکھ لیں گے ان القوت للہ جميعا، ساری قوت کا مالک تو اللہ ہے۔ آج بھی ساری قوت اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن پردے ہیں۔ نفع دے رہا ہے تو پردوں کے ذریعے، اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی آپ کو نفع دے رہا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ ظاہر کے پردے آپ یہاں پر گرا دیں، اور یہ آپ گرا سکتے ہیں، یہ پردے آپ اپنی نظر سے ہٹا سکتے ہیں۔ اصل طاقت اس وقت بھی ایک ہے، اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اس مصیبت کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اگر کسی مصیبت میں آپ کو ڈالنا چاہے، کوئی بیماری ہو، پیسوں کی تنگی آ گئی، دیوالیہ ہو گئے مثال کے طور پہ، کوئی بھی مصیبت،
اللہ کے سوا آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات ہیں اور یہ صفات اللہ کی ہیں۔ النافع الضار، آپ کے پاس قرآن مجید اگر ہو پاکستانی ورژن کا تو اس میں اللہ کی صفات اول سب سے پہلے صفات الہیہ لکھتے ہیں۔ تو صفات الہیہ تو بہت سی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ چند ایک انہوں نے اکٹھی کی ہیں، اور ورنہ ساری صفات ہی اللہ کی ہیں ساری۔ پھر اچھا، اس میں کیا ہے؟ النافع الضار، نفع دینے والا اور نقصان پہنچانے والا۔ مقدر کی بات ہے، ایک نقصان مقدر میں ہے تو وہ آپ کو پہنچے گا، کوئی فائدہ آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو، اس فائدے سے آپ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اصل میں ہم نے غیر اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو محسوس کر رہے ہیں، نوٹوں کی گڈی آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بہت، یعنی یہ دنیا جو ہے نا، یہ اسباب، اگر صرف آپ اس پر نظر کریں گے تو آپ اللہ کو بھول جائیں گے۔ یہ مختصر میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ ظاہر پر نظر جما لیں گے تو آپ اللہ کو بھول جائیں گے، اور اگر ظاہر کے پیچھے آپ نظر ڈالیں گے، پردے کے پیچھے، تو پھر اللہ آپ کو یاد آ جائے گا یا یاد رہے گا۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت ہم صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تعالیٰ فرمانے یہ چیزیں مزین تو ہیں لیکن اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ ترجمہ میں بیان کرتا بھی رہتا ہوں، پھر بھی بیان کر دوں گا۔ زُیِّنَ اچھی دکھا دی گئی ہیں لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، حب الشہوات۔ اب کیا وہ خواہشات ہیں؟ عورتیں ہیں، اولاد ہے، بیٹے ہیں۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، اور نشان زدہ گھوڑے ہیں۔ آج کے دور میں گاڑیاں ہیں، چمکتی نئی نویلی گاڑیاں ہیں، اور انعام ہے، کھیتی ہے، لینڈ، زمین، یہ بھی آج بھی یہی ہے۔ تو یہ لینڈ لارڈ ہے، کہتے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں لینڈ لارڈ ہے۔ ظاہری طور پہ آپ کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تو آپ کو تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ چیزیں تمہیں اچھی دکھتی ہیں، یہ اچھی دکھتی ہیں، اس کی وجہ سے تم نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ تھوڑا توجہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان چیزوں کی وجہ سے تم مجھے بھول گئے ہو، اور ان چیزوں کی یاد میں تمہارا دل محو ہے، اور یہی چیزیں تمہارے دل میں ہیں۔ دنیا ہمارے دل میں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ دل میں تو مولا کی یاد ہونی چاہیے، لیکن الٹ ہے، اس کے معاملات آج کل اس کے الٹ ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی دیکھیں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے، جبکہ دنیا کو ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اسلام دنیا برتنے کے خلاف نہیں ہے، سامنے کلام دنیا برتنے کے ذریعے، یعنی یہ انداز اگر آپ کا صحیح ہو جائے دنیا کو برتنے کا، تو آپ کو جنت مل سکتی ہے، آپ جنت کے وارث بن سکتے ہیں۔ لیکن یہی دنیا اگر آپ دل میں لے آئے تو پھر آپ جائیں گے دوزخ میں سیدھے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں کچھ آپ کو
میٹھی گولیاں نہیں دے سکتا یا نیند آور خواب آور دوا نہیں کھلا سکتا کہ آپ سو جائیں۔ ہمیں تو دیکھیں سلا دیا گیا ہے، خود بھی ہم سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن جو باطن ہے، جو حقیقت ہے، جو اللہ ہے، اس سے یہ لوگ غافل ہیں۔ ہمارا دل یعنی دیکھیں، اگر انسانی فطرت کو دیکھیں، اگر ہم عقل اور فکر سے کام لیں تو اللہ کے سوا اللہ سے ہمیں یعنی ساری لالچ ہمیں اللہ سے ہونی چاہیے، ساری توقعات ہمیں اللہ سے وابستہ کرنی چاہیے تھیں، اور ساری محبت کا مرکز ہمارا اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیا کیجئے کہ یعنی باطن سے ہماری نگاہ ہٹ گئی ہے، اور کیا کیجئے کہ ہمارے طرز عمل کی وجہ سے ہمارے دل پہ مہر لگ چکی ہے۔ کیا کیجئے کہ ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں، سخت دل ہو گئے، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ یہ اب میں مضمون آپ کو بیان کر رہا ہوں نا، مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ دل ہی ادھر اتنے سخت ہو گئے ہیں۔ بس لوگ کہیں گے یار رہنے دو یہ باتیں، مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ میرا تو عرصہ ہو گیا یہ باتیں کہتے ہوئے۔ کوئی شخص ان باتوں پر یقین کرنے کے لیے، اللہ کی باتوں پر، اللہ کی صفات پر ہم یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو دیکھیں، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ حقیقت ہے، جو قرآن میں لکھا ہے وہ حقیقت ہے، جو اس کے علاوہ ہے وہ جھوٹ ہے۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہے، غائب ہے، اصل طاقت کا منبع باطن ہے، اللہ ہے۔ تو اس پہ یقین کر لیں، اور اللہ ہی پہ نظریں جما لیں، اللہ ہی کو ساری طاقت کا مالک یقین کر لیں کہ ساری طاقت کا مالک ایک اللہ ہے۔ اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان دینا چاہے تو اس مصیبت کو، اس نقصان سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، وہ مصیبت ٹال نہیں سکتا۔ اور اگر یہ بھی یقین کر لیں کہ ساری بھلائیوں کا منبع ایک اللہ کی ذات ہے، اگر وہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، کچھ بھی آپ کے حق میں اس کا فیصلہ جو ہے کرنا چاہتا ہے، تو وہ کوئی اس سے آپ کو ٹال نہیں سکتا، اس فائدے سے وہ فائدہ آپ کو حاصل ہو کے رہے گا۔ تو نتیجہ تو یہی ہے کہ بس اللہ ہی اللہ ہے، هو الشافی هو الکافی هو الشافی هو الکافی، سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیں یقین کی باتیں، اور میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں جو قرآن میں بات لکھی ہے اس پر آپ یقین کر لیں۔ میں تو اپنی طرف سے کچھ بھی آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں باطل پر آپ یقین نہ کریں، بتوں پر یقین نہ کریں، یہ بت ہیں سارے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان سے آپ کو بچا سکتا ہے، یہ یقین کر لیں۔ لیکن یہ ساری باتیں ایک ترتیب سے ہوں گی کہ آپ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مولا کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، منزل کے راستے پہ چلنے کا عزم کر لیں، مقامی طور پر کسی رہنما کو تلاش کریں، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، خود سر نہ رہیں، نفس کے پجاری نہ بنیں، بات مانیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو آپ اپنی منزل کو پالیں گے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ۔ بہرحال یہ آیت ہے، اور یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ یہ پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اس میں مضمون یہ ہے، یعنی
اللہ کا فضل جو ہے یہ یصیب بہ من یشاء من عباد، اللہ تعالیٰ کا فضل اب کس کو پہنچے گا؟ تو یہاں اگر ہم بات کریں اللہ کے حقیقی فضل کی، اور حقیقی فضل باطنی ہے، اللہ کا فضل قرآن ہے، اللہ کا فضل ہدایت ہے، اللہ کا فضل پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. تو اللہ کا فضل مقامی طور پر ایک رہنما بھی ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں. اب یہ کس کو ملے گا؟ اب یہاں اگر کوئی یعنی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے تو وہ یعنی دیکھیں، قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ قرآن پر لوگوں کو سمجھائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے. الفاظ یعنی لفظی معنی ہو سکتا ہے آپ اس سے غلط مطلب لے لیں، جیسے کہ یہاں پہ ہے یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ظاہری مطلب ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا اگر آپ فضل چاہتے ہیں تو اس کے فضل کے آپ طلبگار بنیں. اور میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اصل فضل اللہ تعالیٰ کا باطنی ہے، روحانی ہے. جیسے کہ ہماری اصل جو ہے وہ روح ربانی ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اسی طرح اس کے حقیقی فضل کا تعلق باطن سے ہے کہ آپ باطنی فضل پالیں اللہ تعالیٰ کا. لیکن وہ آپ کیسے پائیں گے؟ میں نے آپ کو تفصیل بھی بتا دی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو باطنی فضل دیکھیں کیسے ملے گا، یہ یقیناً آپ کو مل سکتا ہے. آپ جو بھی ہیں اس وقت میری بات جو سن رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، منزل اس کے راستے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کو متعین کر لیں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کرے جب بھی ضرورت ہو. تو اب آپ اللہ کے فضل حاصل کرنے کے مستحق بن گئے. اب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ وہ آسان راستہ اور آسان کر دے گا، آسان راستہ اور آسان کر دے گا. اگر ایسا نہ ہو تو پھر مشکل راستہ آپ کو آسان ہو جائے گا. آج ہمیں مشکل راستہ آسان ہو گیا ہے. ہم لوگ شیطان، نفس و شیطان کے راستے پر چل رہے. نفسانی خواہشات ہمارا خدا ہے. دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے اور اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے. مشکل راستہ ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، بہت میٹھا ہو گیا ہے. یہ بات میں بڑے تقین سے کہہ رہا ہوں کہ آج برائی جو ہے ہمیں اچھی لگتی ہے. برائی کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں. نیکی کا راستہ، نیکی کے راستے پر چلنا جو ہے ہمیں بہت دشوار لگتا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیا میں آپ اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے فضل سے آپ جنت میں جائیں گے. تو اللہ کا فضل یہاں آپ نے اگر حاصل کرنا ہے تو طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے، بہت آسان ہے. آپ ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں نیند سے، غفلت کی نیند سے جاگ جائیں، اپنے آپ کو پہچانیں، حقیقت کو دیکھیں، کائنات کی حقیقت کو دیکھیں، اپنی حقیقت کو دیکھیں، اپنے منزل کو پہچانیں کہ جانا کہاں ہے، آئے کیوں ہیں، جانا کہاں ہے، کیسے چلنا ہے اس راستے پر. یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا. تو اگر آپ ایسا کریں گے، اسی راستے پر چلیں گے
تو اب اللہ کا فضل ہوگا، گارنٹیڈ ہے، یہ آپ کی قسمت کا چکر نہیں ہے، یہ آپ کی ول ہے، آپ کا ارادہ ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، قرآن میں لکھ دیا اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو خود چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، بہت بخشنے والا، مہربان ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ دیکھیں اس میں مضمون یہ ہے کہ غفور الرحیم، ہم کہتے ہیں نا بعض کہ چلو اللہ غفور الرحیم ہے، چلو اللہ معاف کرنے والا ہے، غلط ہے، یہ گمراہی ہے۔ یعنی جس نظریے سے آپ غفور الرحیم کہتے ہیں وہ گمراہی ہے کہ برائیاں کیے جاؤ اور اللہ کی نافرمانی کیے جاؤ اور پھر جو ہے آپ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ غفور الرحیم دیکھیں اللہ تعالیٰ مومن گناہگاروں کے لیے ہے۔ ہمارا تو ذرہ برابر میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایمان نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص مومن ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو پہچان کے، اپنی منزل کو جان کے، اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر کے، محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق جب یہ زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو زندگی تو ہے، اس میں آپ کے دشمن بھی ہیں، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، دیگر۔ اس میں اگر راہ چلتے ہوئے، اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے آپ سے غلطی کا صدور ممکن ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے تو غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے۔ مومن گناہ پر اصرار نہیں کرتا، وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ آپ سے غلطی ہو گئی، فوراً آپ متوجہ ہوں اللہ کی طرف اور اصرار نہ کریں گناہ پہ، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اس گناہ کی اصلاح کر لیں۔ اس کی اپنی تفصیل ہے، لیکن جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پھر بخشنے والا مہربان ہے۔ غفور الرحیم مومنوں کے لیے ہے، ہم مومن نہیں ہیں، ہم امت دعوت میں ہیں، امت اجابت نہیں ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ سمجھا ہے، نہ سنا ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ مانا ہے، نہ ماننے کے لیے تیار ہیں، تو ایمان کہاں سے آ گیا؟ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ بہت درگزر کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ اس کے راستے پہ آئیں تو چلیں، زندگی گزاریں، کوئی غلطی ہوتی ہے کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیں، اصلاح کر لیں اور اپنا سفر پھر شروع کر دیں، اللہ بخش دے گا آپ کے گناہ۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ ہمارے لیے یہ دوسری صفت ہے، عذاب العلیم۔ ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں بھی اور رہیں گے بھی، اور مر کے بھی ہمیں چین کا سانس نہیں ملے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے یا مصیبت میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی اس مصیبت سے تمہیں نجات نہیں دے سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تمہارے حق میں وہ
کسی خیر کا ارادہ فرما لے، فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔